خوش دلی کے ساتھ عشر دے تو اس کی فصل اس کا مال پاک بھی ہوتا ہے، اس کو عشر ادا کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے، اس کو نیکیاں بھی ملتی ہیں، اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے، اس کے مال کے اندر برکت بھی آتی ہے اور عشر ادا بھی ہو جاتا ہے۔ مگر جو عشر نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، وہ حکمت کے ساتھ، وہ اپنی طاقت کے ساتھ لے سکتا ہے۔ تو جب اپنی طاقت کے ساتھ اللہ لیتا ہے، کسی کی فصل کو برباد کر دیا، کسی کی فصل کو آگ لگا دی، کسی کی فصل کا ریٹ توڑ دیا، تو اس طرح سے جب اس کی فصل سے جب حصہ نکلتا ہے تو اس کا نہ عشر ادا ہوتا ہے، نہ اس کو ثواب ملتا ہے، نہ اس کا مال پاک ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے مال میں برکت آتی ہے، بلکہ وہ جو عشر نہیں دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فصل سے نکال لیتا ہے مگر اس کو ثواب نہیں ملتا۔ هو العزیز الحکیم، آخر میں فرمایا کہ اللہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، اللہ غالب بھی ہے، اللہ حکمت والا بھی ہے، اللہ طاقت والا بھی ہے اور اللہ حکمت کے ساتھ بھی کام لیتا ہے، اللہ طاقت کے ساتھ بھی کام لیتا ہے۔ اب یہاں سے میں ایک ضمناً موضوع آ چکا ہے، میرا موضوع نہیں ہے لیکن ضمناً موضوع جو ہوتا ہے وہ بھی موضوع کے اندر ضروری ہوتا ہے بیان کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب بھی ہے، وہ حکمت والا بھی ہے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ اللہ طاقت والا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں سے اب چونکہ موقع کی مناسبت سے یہ بات کرنا ضروری بھی ہے، میں عشر کے حوالے سے پہلے 2-3 مرتبہ بیان کر چکا ہوں اور جمعے کا بیان کر چکا ہوں، درس میں نہیں بلکہ پورا جمعے کا بیان تیار کر کے میں جمعے پر 2-3 جمعوں میں بیان کر چکا ہوں عشر کے متعلق۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب بھی ہے، وہ حکمت والا بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو میں نے عشر کے متعلق کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ عشر دینا واجب ہے، یہ ضروری ہے، اپنی فصلوں کا عشر نکالنا یہ ضروری ہے، واجب ہے، اور جو بندہ نہیں نکالتا تو وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ حکمت والا ہے، وہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، وہ طاقت والا بھی ہے۔ اگر نہیں کوئی اپنی فصل کا عشر دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فصل کا ریٹ بھی توڑ دیتا ہے۔ یہ سب کام اللہ کی طاقت میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر 5000 کو گندم جاتی ہے تو ذمہ دار پھر بھی عشر نہیں دیتا، اگر وہ نہیں دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے چل پھر جو کرنا کر لے، اب تیری گندم کا میں 2000 روپیہ ریٹ لگاؤں گا نا تو پھر عشر سے بھی زیادہ نکلے گا۔ اب یہاں سے بات یاد رکھنا کہ اگر بندہ خود عشر دیتا ہے، اپنی خوش دلی کے ساتھ عشر دے تو اس کی فصل اس کا مال پاک بھی ہوتا ہے، اس کو عشر ادا کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے، اس کو نیکیاں بھی ملتی ہیں، اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے، اس کے مال کے اندر برکت بھی آتی ہے اور عشر ادا بھی ہو جاتا ہے۔ مگر جو عشر نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، وہ حکمت کے ساتھ، وہ اپنی طاقت کے ساتھ لے سکتا ہے۔ تو جب اپنی طاقت کے ساتھ اللہ لیتا ہے، کسی کی فصل کو برباد کر دیا، کسی کی فصل کو آگ لگا دی، کسی کی فصل کا ریٹ توڑ دیا، تو اس طرح سے جب اس کی فصل سے جب حصہ نکلتا ہے تو اس کا نہ عشر ادا ہوتا ہے، نہ اس کو ثواب ملتا ہے، نہ اس کا مال پاک ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے مال میں برکت آتی ہے، بلکہ وہ جو عشر نہیں دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فصل سے نکال لیتا ہے مگر اس کو ثواب نہیں ملتا۔ تو اللہ غالب حکمت والا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے لے سکتا ہے، اللہ اپنی طاقت کے ساتھ لے سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اے لوگو، اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے امام الانبیاء کے غلاموں، اے صاحبو، ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے واجب قرار دے دیا ہے، ہم کیوں نہیں وہ ادا کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں نکالتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فرمایا کہ جس دن فصل کاٹی جائے، وَآتُوا حَقَّهُ، اس کا حق ادا کرو، وَآتُوا ادا کرو، حَقَّهُ، اس کا حق یعنی فصل کا حق، یوم حصادہ، اس دن جس دن اس کی کٹائی ہوتی ہے فصل کی،
تو ہم کون نکالتا ہے عشر؟ کون فصلوں میں سے عشر نکال رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ہے، وہ اپنی طاقت کے ساتھ لے لیتا ہے۔ اب دیکھیں، اب فصل کا ریٹ ٹوٹ چکا ہے، اب ہر بندے کی چیخیں نکل رہی ہیں، تو یہی اگر اپنی خوش دلی کے ساتھ عشر نکال دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نہ ڈال دے اس کے فصل میں؟ تو اب اللہ اپنی طاقت کے ساتھ اپنی قدرت دکھا رہا ہے، اپنا کام اپنی طاقت کے ساتھ کر رہا ہے، تو اب ہر بندے کی چیخیں نکل رہی ہیں، ہائے ریٹ ٹوٹ گیا، ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا۔ پھر بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو گیا ہے، وہ مالک ہے، وہ واللہ خیر الرازقین ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ کچھ بھی کر لیتا ہے، تو وہ رزق دینے والا ہے۔ پھر بھی ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے، چاہے گھاٹا پڑ جائے، چاہے نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ کئی ایک لوگوں کے بارے میں سننے میں آیا ہے، اور کئی ایک لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کے بارے میں میں نے سنا ہے، اور ان پچھلے دنوں میں نے سنا ہے، ایک بہت ہی مالدار تھا، اس نے جب گندم کا ریٹ سنا تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا انہی دنوں میں، اور میں اس کو جانتا بھی ہوں۔ اور کئی ایک لوگوں کے بارے میں سنا ہے میں نے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کس وجہ سے؟ گندم کا ریٹ ٹوٹ گیا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے حکم پر نہیں چلتا، اللہ اپنی طاقت کے ساتھ کام کر لیتا ہے، اگر بندہ اللہ کے حکم پر نہیں چلتا۔ تو یہ میرے موضوع کے اندر ضمناً موضوع آیا تھا، تو میں نے عرض کر دی۔ اور دوستو، یہ عشر نکالنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، اس کو ضرور نکالنا چاہیے۔